شرک اور کفر یہ تو دنیا میں ہے، رہیں گے. تو اب اس میں جو اپروچ اختیار کیا گیا وہ اپروچ کلاسیکل فقہ میں اس صورت میں تھا کہ اصلاً شرک اور کفر کو برتری نہیں ہونی چاہیے دنیا میں. یعنی وہ اس کو یہاں سے تعبیر کر رہے تھے، شرک اور کفر اس کو برتری نہیں ہونی چاہیے، اس کا کلا کما ہوتے رہنا چاہیے. چنانچہ وہ آپ سے یہ کہیں گے، یعنی آپ جب کلاسیکل فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، اور ان میں سے کوئی تعبیر اس کو ڈسون نہیں کرتی، سبھی اس کو قبول کرتے ہیں، وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے حکمران کو یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ سال میں ایک آدھ بار ضرور گرد و پیش کی حکومتوں پر حملہ کرتا رہے تاکہ اس کے ذریعے سے کفر کا، شرک کا خاتمہ ہوتا رہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید واضح کر دوں. آپ ایک چیز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خاتمے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس آدمی کا خاتمہ کر دیں. ایک صورت تو ہے نا، جیسے ارتاد کے معاملے میں ہے کہ ایک شخص شرک یا کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کر دیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شرک اور کفر کو اس جگہ پر رکھ دیں کہ گویا وہ جیتے ہوئے بھی نہ جی رہا ہو. تو کلاسیکل فقہ کی اپروچ یہاں سے ہے. آپ شرک اور کفر دنیا میں پایا جاتا ہے نا، بہت بڑے پیمانے پایا جاتا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اس میں سے مسلمان تو 1.5 ارب کے قریب ہی ہیں. تو یہ جہاں جہاں بھی پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہے، تو اس کو ہر حال میں ایک طرح سے دیوار سے لگا کے رکھنا ہے. یہ ابھرنے نہ پائے، بات نہ کرنے پائے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے. وہ یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ اگر کہیں تو کسی حد تک ابہام سا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیسے دیوار سے لگا کے رکھیں، کیسے کلا کما کریں. آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کی بڑی اچھی تفصیل کر دی ہے مار خان ناصر صاحب نے، جو بڑے دیوبندی علماء میں سے ہیں اور ہمارے بھی احباب میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب جہاد پر جب لکھی ہے تو اس کی بڑی تفصیل کر دی ہے، یعنی کیسے اس کو ہماری فقہ دیکھتی ہے، کلاسیکل فقہ کیسے دیکھتی ہے. اس میں بھی دیکھیے مولانا مودودی نے بہت کمال کیا. ان کی کتاب الجہاد فی الاسلام جو ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی نئی تعبیر اختیار کی. اس کتاب کا پس منظر آپ کے علم میں ہے، وہ خود بھی اس کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں شدی کی تحریک چل رہی تھی اور بہت ہندوؤں کو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے مذہب کی طرف لوٹ آئے، تو مولانا محمد علی جوہر نے دلی کی جامع مسجد میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اے کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کیا ہے اور اس کی حدود کیود کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریر میں بہت شوق سے سننے کے لیے جاتا تھا، ان سے بہت متاثر بھی تھے. ایک زمانے میں مولانا سید برہ مودودی صاحب بیان کرتے ہیں کہ محمد علی نے اشتہار دیا کہ ان کو اپنے اخبار کے لیے ایڈیٹر چاہیے، تو میں ملازمت کی غرض سے بھی گیا تھا. یعنی وہ ان کو یہ اہمیت بھی دیتے تھے کہ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ ان کے ہاں ایڈیٹر کی ملازمت کریں. اس وقت نوجوان تھے اور بہت متاثر. میں نے خود مولانا سید ابراہیم صاحب مودودی کو محمد علی جوہر کا ذکر بہت غیر معمولی محبت کے ساتھ کرتے دیکھا ہے. وہ ان کو مسلمانوں کا ایک بڑا خیرخواہ سمجھتے تھے اور جوانی کے زمانے میں عالم شباب میں بہت متاثر رہے ان سے. بلکہ انہوں نے یہ سنایا واقعہ ایک دن، کہنے لگے کہ بھائی میں گیا وہاں پہ اور میں نے 1-2 دن بسر کیے اس سے پہلے کہ میں ملازمت اختیار کرتا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ محمد علی کے ہاں صرف باپ کی سی شفقت ہی نہیں ہے، جور پدر بھی ہے. کیونکہ محمد علی تو اپنے عملے کے جو لوگ تھے ان میں سے اگر کسی وقت غصے میں آ جاتے تھے تو وہ پکڑ کے لٹا لیتے تھے اور پٹائی بھی کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، تو میں نے پھر وہاں ملازمت نہیں کی ان سے. لیکن ان کی بہت عقیدت تھی ان سے اور ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے. بتایا کرتے تھے کہ وہ جامع مسجد دلی میں جمعے کے بعد وہ عام طور پہ تقریر کرتے تھے. انہوں نے اس میں بہت ہی جذباتی تقریر کی اور یہ کہا، تو میں نے محمد علی جوہر سے تو واقف ہے نا کسی حد تک، آپ اگر واقف نہ ہو تو ان پر رشید احمد صدیقی کا مضمون پڑھ لیں، بہت اعلیٰ مضمون ہے. یعنی محمد علی کی پوری شخصیت کا سراپا کھینچ کے انہوں نے رکھ دیا. بعض تو جملے جو ہیں وہ کلاسیکی ادب بن گئے ہیں جس میں انہوں نے محمد علی کی شخصیت کا تعارف کرایا.
تو محمد علی جوہر کی اس بات سے متاثر ہو کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ شخص میں ہی کیوں نہ ہوں. انہوں نے کہا نا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو اس چیز کو موضوع بناتا. تو اس تحریک سے انہوں نے وہ کتاب لکھی جو اب الجہاد فی الاسلام کے نام سے ان کی پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اور یہ انہوں نے بالکل اوائل شباب میں لکھ دی تھی. پھر مزید یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کو علامہ اقبال نے بھی بہت پسند کیا، بلکہ علامہ اقبال نے اسی کتاب سے متاثر ہو کر ان کے لیے خط لکھوایا کہ وہ پنجاب میں آ جائیں. سید نذیر نیازی جو علامہ اقبال کے معتمد خاص تھے، وہ خط انہوں نے لکھا اور پھر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اقبال سے ملنے کے لیے آئے، اور اقبال ہی کی تحریک پر وہ پٹھان کوٹ منتقل ہوئے. وہ اپنی جگہ ایک واقعات کی دنیا ہے، اقبال سے کیا بات ہوئی، کیا چیز ہوئی. اس وقت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اس اہمیت کے ساتھ سامنے آئی، یعنی محمد علی جوہر کی تحریک پر یہ وجود میں آئی. اس کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جیسے شخص نے لکھا اور اس کی تحسین کی علامہ اقبال. مفصل کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات یعنی یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلے کو انہوں نے اٹھا کر کہاں رکھا. ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے اپنے ذہن میں، یعنی شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے. یہ سمجھ رہے نا، میں ارتداد پر گفتگو کر چکا. شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے. خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں کلاسیکل علم میں یہ جتنی تعبیریں ہیں یہ بہام ہے، کیسے کرنا ہے. کفر کے خلاف جنگ کرنی ہے، کفر کو مغلوب کر کے رکھنا ہے، کفر کو اس پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو پیش کرے. یہ کوئی امکان نہیں کہ کفر اپنی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا. تو اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جنگ جو ہے جس کو آپ مدافعانہ جنگ کہتے ہیں، آپ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، آپ اس کے جواب میں جنگ کرتے ہیں. تو مدافعانہ جنگ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی مجھ پر حملہ کرے گا، انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں تلوار اٹھائے، بندوق اٹھائے. انہوں نے کہا ایک دوسری جنگ کی قسم جو ہے وہ مصلحانہ جنگ ہے. مصلحانہ جنگ کیا ہے؟ مصلحانہ جنگ یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں بگاڑ کو برداشت نہیں کرنا. بگاڑ کیا ہے؟ سب سے پہلے کفر، سب سے بڑھ کر شرک. بگاڑ کو ہمیں برداشت نہیں کرنا، اس کی اصلاح کر دینی ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو بنیاد بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تؤمنون باللہ وتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اس کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ہماری امت کے وجود میں آنے کی غایت ہی یہی ہے کہ ہمیں دنیا کو معروف پر قائم کر دینا ہے، منکر کو مٹا دینا ہے، یہی ہے. لیکن پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا تمام کفار کو، تمام مشرکین کو، شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والوں کو مار دینا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس میں یہی زور ہے کہ ان کے ساتھ بڑی سختی برتنی ہے، ان کو دیوار سے لگا کے رکھنا ہے. لیکن کوئی واضح تعبیر نہیں نظر آ رہی کہ پھر کرنا کیا ہے. آخر میں مولانا مودودی نے اس کو ایک بالکل واضح اور متعین جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ کرنا یہ ہے کہ دنیا میں شرک اور کفر کے پاس زمام اقتدار نہیں رہنے دینی. کرنا یہ ہے، یعنی وہ ہماری ریاست میں رہیں، محکوم ہو کر رہیں، وہ دنیا میں رہیں، ہمارے محکوم ہو کر رہیں. یعنی خدا کی زمین پر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ شرک اور کفر کے ساتھ حکومت کرے. ایک دیکھیے نا، انہوں نے ایک جگہ سے راستہ نکال دیا کہ شرک اور کفر آپ قائم رہ سکتے ہیں، خدا نے آپ کو اجازت دی ہے اس کی، لیکن شرک اور کفر کے ساتھ آپ اقتدار پر نہیں کھڑے ہو سکتے، محکوم بن کے رہیں گے. اور اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے استدلال کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف قتال کریں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ان لوگوں کے خلاف قتال کرو، اہل کتاب میں سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مانتے،
جو اللہ پر اور آخرت پر سچا یقین نہیں رکھتے اور جو دین حق کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے خلاف جنگ کرو. کہاں تک؟ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور سرنگوں ہو کر رہے، یعنی محکوم بن کے رہے، مغلوب ہو کر رہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام میں اصل میں یہ مقصد ہے جس کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمارے پاس جب طاقت ہوگی ہم یہ مصلحانہ جنگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں غیر مسلموں کی کوئی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے، اس کو تو لازماً مٹ جانا ہے. تو اب غیر مسلموں کے معاملے میں ایک ہی صورت ہے، یعنی وہ یا ہماری ریاست کے اندر دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے محکوم ہے، اور یا وہ دنیا میں اگر ہیں تو یا ہم ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے یا بعد گزار بنا لیں گے. یعنی اگر وہ رہیں گے بھی تو ہمارے زیر دست ہو کر رہیں گے. یہ انہوں نے تعبیر دے دی. دیکھیے اس میں انہوں نے بالکل ایک واضح جگہ پر لاگ کھڑا کر دیا اس کو کہ اسلام چونکہ ایک ریاست ہے تو یہ ریاست عالمی ریاست ہے، یہ اس کا وجود برداشت نہیں کرے گی. تو شرک، کفر اور ارتداد، خلاصہ کلام یہ کہ یہ وہ جرائم ہیں، صرف گناہ نہیں ہیں، جن کو مسلمانوں نے اس دنیا میں بھی مٹانا ہے. ان کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا. جب ان کو دنیا میں بھی مٹانا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس کے لیے طاقت فراہم بھی کریں، اور طاقت کا اگر ان کے پاس ہو تو استعمال بھی کریں. اور اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ بات کہ یہ شرک ہے، یہ بات کہ یہ کفر ہے، یہ بات کہ ارتداد ہو گیا ہے، یہ اقرار سے بھی ہوگا اور ہماری شہادت سے بھی ہوگا. جیسے مجرم میں آپ کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ مجرم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ قاضی کی عدالت میں ثابت ہو گیا کہ مجرم ہے، اعتراف تو نہیں کر رہا. تو دونوں شکلوں میں جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے بالکل ویسے ہی یہ معاملہ ہوگا. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا میں کون سی حکومت ہے، کون سی قوم ہے کہ جو شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہی ہے. اس میں مولانا سید اگر اللہ بہدوی صاحب اس کو مزید تنقید کرتے ہیں، اس کی جس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی تعبیر ایک بڑی تنظیم میں وجود میں آئی ہے. مزید تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک قوم نے شرک اور کفر کا ارتکاب کیا ہے. اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی قوم خدا کے قانون کو اپنے قانون کا ماخذ نہیں بناتی تو وہ اصل میں طاغوت کی پیروی کرتی ہے. اس کا حکم بھی وہی ہے جو شرک کفر کا ارتکاب کرنے والوں کا حکم ہے، یعنی اس کو بھی ہم قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. اور طاغوت سے ان کی مراد بڑے وسیع معنی میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا اور بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ ہندوستان میں کسی ڈاکخانے کی یا ریلوے کی ملازمت کرنے والا بھی طاغوت کی ملازمت کر رہا ہے، اس لیے اس کو اگر مسلمان رہنا ہے تو یہ چھوڑنی پڑے گی. ایک زمانے میں یہ انہوں نے ایک استفتاء کا جواب، بڑا تفصیلی مضمون ہے اس کا ان کا، تو اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جماعت اسلامی کے لوگ کہیں گے آپ کو کہ یہ تو قانون اسلامی نہیں ہے، تو یہ طاغوت کا قانون ہے. تو اب یہاں پر ایک اور چیز اس میں آ گئی. یعنی پہلے کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں شرک کرتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں. دوسری چیز آئی ہم کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم نے ارتداد اختیار کر لیا. اب تیسری چیز یہ آئی کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر محض اسلامی قانون کسی جگہ پر نافذ نہیں ہے تو جو جج فیصلہ کر رہا ہے، جو وکیل مقدمہ لڑ رہا ہے، جو قوم اسے برداشت کر رہی ہے، یہ سب کے سب در حقیقت طاغوت کے پیرو ہیں. تو اس وجہ سے ان سب کا حکم بھی وہی ہے. تو یہاں آ کے یہ بات زیادہ تنقید آ گئی. اگر آپ لوگوں نے کبھی سید قطب کی کتاب پڑھی ہو معالم فی الطریق تو اندازہ ہوگا آپ کو، یہ دنیا میرا خیال ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے. تو اس میں گویا استدلال یہ ہے کہ دنیا میں اصل میں دو ہی چیزیں ہیں. یہاں یہ ہے کہ یا وہ اسلام ہے یا طاغوت ہے، وہاں یہ ہے کہ یا وہ اسلام ہے اور اس کے مقابل میں جاہلیت ہے. مولانا مودودی نے بھی
اگر آپ ان کی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات دیکھیں تو اس کے شروع میں جاہلیت کی اقسام گنوائی ہیں جن کو اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے. اس میں جاہلیت جدیدہ کی بھی ایک اصطلاح انہوں نے اختیار کی. تو یہ وہ پہلی بنیادی چیز ہے جو موجود نیریٹو، اس وقت جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے اس میں کم و بیش متفق علیہ ہے. یعنی جو اس کے شیڈز ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت میں اگر بیان کروں تو بہت طویل ہو جائے گا. ایک مجموعی تاثر میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شرک، کفر اور ارتداد یہ قابل معافی نہیں ہے، ان کا استحصال ہونا ہے. اس میں ارتداد کا معاملہ واضح تھا، اس کو مولانا سید ابر اللہ مودودی صاحب نے نیا استدلال فراہم کیا، اور شرک اور کفر کے معاملے میں تعین نہیں تھی، تحدید نہیں تھی، ابہام تھا، اس کو دور کر کے ایک بالکل واضح جگہ پر کھڑا کر دیا کہ نہیں، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیں، اس کے لیے دعوت ہی دیں گے، پیغام ہی دیں گے، لیکن اس کو طاقت کی جگہ پر نہیں کھڑا رہنے دیں گے. یعنی اس کا نظم، اقتدار یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا. انفرادی حیثیت سے ایک آدمی ہماری ریاست میں بھی شرک اور کفر پر رہ سکتا ہے، اور انفرادی حیثیت سے وہ دنیا میں بھی کہیں رہ سکتا ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے خدا کی زمین پر شرک اور کفر یہ کہیں کہ ہم اپنی طاقت رکھتے ہیں یا ہماری حکومت موجود ہے، یہ ناقابل برداشت.